بیٹے آج داغ دہلوی حصہ غزل داغ دہلوی کی دوسری غزل کا چوتھا شعر آج ہم نے پڑھنا ہے۔ دیکھتے ہیں چوتھے شعر میں کیا کہتے ہیں۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، افشائے راز عشق، عشق کے بھید کو ظاہر کرنا یا عشق کے راز کو ظاہر کرنا۔ گو کا مطلب اگرچہ ہے جتا دیا، احساس دلا دیا، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ اب اس میں جان لفظ بطور کافیہ ہے، تو گیا ردیف ہے۔ جتا دینا، احساس دلانا، جان تو گیا یعنی کہ پہچان لیا۔ اب وضاحت طلب شعر میں شاعر نے معاملات عشق و محبت کو موضوع شعر بنایا ہے کہ محب محبوب سے اپنے عشق کے راز کو ظاہر کر کے اگرچہ کافی ساری ذلتیں برداشت کرتا ہے، لیکن محب کو کم از کم ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ محبوب کو اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا احساس دلا دیتا ہے۔ لیکن معاملات عشق و محبت کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ عشاق میں، محبان میں ہزاروں خامیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن عشاق ہمیشہ آداب محبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو گویا معاملات عشق و محبت کے آداب میں سر فہرست اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی محب، کوئی چاہنے والا، کوئی عاشق ایسی حرکت یا ایسا اشارہ نہ کرے جس سے محبوب سے اس کی محبت اور اس کے والہانہ پن کا اظہار ہو۔ یعنی کہ محب اپنی محبت کا یہ راز صرف محبوب ہی سے نہیں بلکہ
دوسروں سے بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب راز عشق آشکارا ہوتا ہے تو عشق اور حسن دونوں کو بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، اور ایسا کسی محب کو، کسی چاہنے والے کو، کسی طالب کو گوارا نہیں ہے۔ مولانا حسرت محب کی اسی کیفیت کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا۔ دوسرا مصرع، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ لہذا واردات عشق میں چونکہ محب کے دیدہ و دل، آنکھیں اور دل دونوں عینی گواہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ دیدہ و دل محب کے لیے، طالب کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ آنکھوں اور دل میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اتنا ظرف ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی اور اہم بات کو راز میں رکھ سکیں۔ اب محسن نقوی کا بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے، عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے میں شرمسار ہوا تیری جستجو کر کے۔ عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے میں شرمسار ہوا تیری جستجو کر کے۔ تو جب ایک محب کے، ایک چاہنے والے کے دیدہ و دل سے، یعنی کہ راز عشق آشکارا ہوتا ہے، یعنی کہ محب کی آنکھیں کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی طرح اپنا راز محبت محبوب یا دنیا والوں پر ظاہر کر دیتی ہیں، یعنی کہ ایک محب کے دل کا اضطراب، بے چینی کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے، واضح ہو ہی جاتی ہے۔ محب یا طالب اگرچہ اپنے دل کو ہزارہا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر محب یا طالب کا یا چاہنے والے کا اپنے دل کو سمجھانا بے سود ٹھہرتا ہے۔ وہی بات ہے کہ غالب جیسے کہتا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں
تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ تو جب ایک محب اپنے دل میں جذبہ محبت کی بھڑکتی ہوئی آگ کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اور محبت کی یہ آگ جو ابتداء عشق میں ہلکی ہلکی حدت یا آنچ کی طرح محسوس ہوتی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں شدت اور تیزی آ جاتی ہے، تو محب کا یا طالب کا اس ہلکی ہلکی آنچ جو شدت اور تیزی اختیار کر گئی تھی، اسے سنبھالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ محبوب اور دنیا والوں پر محب کی محبت کا راز کھل جاتا ہے، اور شناسائی کی یہ بات ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ وہی بات ہے، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں۔ دوسرا مصرع، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں۔ مجھ سے پہلے اس گلی میں، یعنی کہ محبوب کی گلی میں میرے افسانے گئے، تو پھر بد نصیبی سے یہ رسوائی اور یہ شہرت صرف محب کا مقدر ہی نہیں بنتی، بلکہ محبوب بھی اس کی زد میں آتا ہے۔ تو گویا شاعر داغ دہلوی بھی کچھ ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ جب اس نے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا بید محبوب پر ظاہر کیا، تو اسے محبوب اور زمانے کے ہاتھوں بہت سی ذلتیں برداشت کرنی پڑی۔ وہی بات، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو لہذا داغ دہلوی کی محبت کا بھید یا راز ظاہر ہونے سے پہلے محبوب کو اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اور نہ ہی محبوب کو اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی کی تاثیر کا اندازہ تھا۔ تو جو ہی داغ دہلوی نے اظہار عشق یا اظہار محبت کیا اور محبوب کو اپنے بے پناہ حسن و جمال کا احساس دلایا، تو اس سے محبوب میں غرور اور تکبر کا مادہ پیدا ہو گیا، اور وہ داغ دہلوی سے ناز و ادا سے پیش آنے لگا، یعنی کہ داغ دہلوی کے ساتھ اس کا رویہ
نامناسب ہوتا گیا۔ محبوب کی بے رخی اور بے نیازی کی وجہ سے داغ دہلوی کے دکھوں اور تکلیفوں میں بے حد اضافہ ہوا، اور ساتھ ہی داغ دہلوی کو اپنوں اور بیگانوں سب کی طرف سے لعنت و ملامت کا نشانہ بننا پڑا۔ یوں دنیا بھر میں داغ دہلوی کی رسوائیوں اور بدنامیوں کے قصے پھیلتے گئے، لیکن ان سب دکھوں، تکلیفوں اور ذلتوں کے باوجود داغ دہلوی کو ایک بات کی خوشی ہے کہ اس نے محبوب کو کم از کم اپنی محبت کا احساس تو دلا دیا ہے، کہ داغ دہلوی اس سے کس قدر ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ تو مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے یا محب نے یا چاہنے والے نے راز عشق آشکارا ہونے کے بعد مصائب و شدائد کا سامنا کیا، زمانے بھر کی طعن و ملامت برداشت کی، لیکن ایک بات کی تسکین کہ داغ دہلوی نے یا محب نے محبوب کو اپنی محبت کا احساس دلا دیا۔ تو وہی بات ہے، شعر ہے بڑا خوبصورت سا، مجھ میں بے لوث محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، مجھ میں بے لوث محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوسرا مصرع، تم اگر چاہو تو میری سانسوں کی تلاشی لے لو، تم اگر چاہو تو میری سانسوں کی تلاشی لے لو، مجھ میں بے لوث محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، تم اگر چاہو تو میری سانسوں کی تلاشی لے لو۔